اس کے باوجود اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں، تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ بعض تمہارے لیے دشمن ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ اولاد کی خاطر حرام حلال، جھوٹ، غیبت، جو کچھ جس طرح بھی ہے دھوکے کے ساتھ مال کما کر لاتا ہے۔ کس کی خاطر؟ اولاد کی خاطر۔ بیوی کے مطالبے پورے کرتا ہے۔ بیوی نے آکھیا بھئی فلانے جگہ فلانے بندے دی پٹھیاں دا تھبا وڑ لے، فلانے بندے دے کمان دے 2 گڈے وڑ لے، اس طرح دے یعنی بیوی دے مطالبے۔ بھئی مینوں تا سوٹ چاہیے ہے ہر حال ہے، چاہے ڈاکہ مار کے لایا چاہے جو مرضی ہے، مینوں تا بھئی میں اپنے برا دی شادی تے جاونا ہے، سوٹ لے جاونے اپنی بہناں دے بھی تے برا دے بھی تے، اس واسطے بھئی جس طرح بھی ہے، چاہے حرام دا مال لایا چاہے حلال دا لایا، مینوں بس پیسے چاہیے دین آج شام تو پہلے پہلے۔ اسے واسطے اللہ نے فرمایا کہ بندہ جڑا ہے بعض اوقات اپنی بیوی اور اولاد دی وجہ تو حرام حلال دے اندر کوئی فرق نہیں محسوس کردا، جدی وجہ تو ان دی آخرت بھی برباد ہو جاندی ہے، دنیا بھی برباد ہو جاندی ہے۔ اس واسطے سب تو پہلا غم تا انسان دے اندر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دین کہ جس بندے نو 6 غم نہیں نا وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ 6 غم۔ پہلا غم کیا فرمایا کہ اہل و عیال کی دائیں اللہ دے ذکر تو مینوں غافل نہ کر دیویں، یعنی میں اللہ دے ذکر دے اندر مشغول ہاں، نماز پڑھ رہا ہاں اور میری بیوی دا پچھو فون آ گیا، بھئی جلدی آ بازار جانا ہے، سامان خریدنا ہے، فلانا چیز کرنا ہے، اور تلاوت چھوڑ کے جا رہا، فرض نماز جڑی وہ پوری نہیں پڑھ کے جا رہا، جلدی فرض پورے کیتے اور جلدی گھر چلا گیا، سنتا ہی نہیں پڑھیاں۔ اور بعض اوقات اولاد دی وجہ تو بندہ جڑا ہے نماز نہیں پڑھ سکتا، سارا دن مزدوری، سارا دن کھیتاں دے وچ اپنے آپ نو حال بحال کردا ہے، پسینی شرابور ہر وقت پسینے دے اندر۔ اسے واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری بیویوں میں سے بعض تمہاری بیویاں اور تمہاری بعض اولاد میں سے بعض اولاد بھی ایسی ہے، اس سے بچو لوگو بچو، فَاعْذَرُوهُمْ، لوگو ان سے بچو، ان بیویوں سے بھی بچو، ایسی اولاد سے بھی بچو، یعنی ان کے مطالبے پورے نہ کرو ناجائز طریقے کے ساتھ، ان کی ہر بات نہ مانو، ان کی ہر بری اور اچھی خواہش نہ مانو، بلکہ صحیح خواہش جو ان کی ہے وہ مانو صحیح طریقے کے ساتھ۔ پہلا غم میرے دوستو انسان کو کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلا غم تو ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، مومن کو یہ رہنا چاہیے کہ کہیں میری بیوی اور بچے مجھے گمراہ نہ کر دیں، میری بیوی اور میرے بچے، میرے رشتہ دار کہیں میری دنیا بھی برباد نہ کر دیں، آخرت بھی برباد نہ کر دیں۔ یہ غم تو ہر بندے کو رہنا چاہیے، ہر مسلمان مومن کو رہنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو کتنی بڑی احتیاط کرنے والے ہیں۔ ایک دن بیوی نے کہا بچوں کا بھی جی چاہتا ہے، دل کرتا ہے کچھ میٹھا کھا لیں، کافی دن ہو گئے بھئی میٹھا نہیں کھاتا، حلوہ وغیرہ کوئی میٹھی چیز نہیں کھاتی، لہذا امیر المؤمنین کچھ میٹھے کے لیے پیسے لانے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او اللہ دی بندی، میری تنخواہ اتنی ہے کہ میں کس طرح تیرا سارا کام چلاواں، میٹھے جوگے پیسے میرے کول کوئی نہیں۔ بیوی نے سوچا چلو بھائی تنخواہ دے ہر مہینے دے تھوڑے پیسے بچائیں دیاں رہیاں، آخر کار
ایک دن میٹھے دی سویٹ ڈش یعنی کہ تیار کیتی، حلوے دی یعنی کہ دوسرا حلوہ تیار کیتا، بچیاں نوں کھوایا، آپ بھی کھادا، حضرت ابو بکر صدیق نوں بھی کھوایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مینوں لگدا ہے میری تنخواہ زیادہ ہے، اس واسطے فرمایا چلے گئے بیت المال، فرمایا لوگوں میری تنخواہ تھوڑی کر دیو اس واسطے کہ میری تنخواہ زیادہ ہے، اتنی مینوں تنخواہ چاہیے جتنے دے نال میرا گزارا ہوندا رہے۔ اج دا ویکھو وزیر اعظم 6 لاکھ 10 لاکھ تنخواہ ہے، بجلی بھی مفت ہے، گیس بھی مفت ہے، سارا کچھ مفت ہے، گڈیاں بھی مفت دیاں حکومت دیاں، ان دے باوجود کی آندا ہے میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ ایک غریب بندہ بیچارہ بجلی دا بل بھی ادا کر رہا ہے اور سارے بیوی بچیاں دا خرچہ بھی اٹھا رہا ہے، اور دیہاڑی کتنی کما رہا؟ 700 روپیہ۔ حضرت ابو بکر صدیق دی شان ویکھو میرے دوستو، اور تفسیر ذخیرۃ الجنان دے اندر لکھیا ہے کہ تقریباً 25 درہم تنخواہ ہر مہینے انہاں مل دی ہے، 25 درہم۔ 10 درہم جڑے ہیں انہاں دی مقدار اس سال دے شروع دے اندر اخبار دے وچ جڑی آئی ہوئی 10 درہم، درہم چاندی دا ہوندا ہے اور دینار جڑا سونے دا ہوندا ہے۔ 10 درہم دی مقدار کتنی ہے جی؟ اس سال دے شروع دے اندر پہلے مہینے یا دوسرے مہینے دے اندر اخبار دے وچ کتنی قیمت آئی ہوئی ہے 10 درہم دی؟ تقریباً 6000 روپیہ، اور آج دے مطابق 6.5 کر لو یا 7 کر لو، ہوں 25 درہم کتنی بن دی آپ حساب لا لو، تقریباً 20-25 ہزار تنخواہ بن دی ہے۔ اور جا کے کہہ رہے ہیں بھئی میری تنخواہ تھوڑی کر دیو، اس واسطے مینوں لگتا ہے میری تنخواہ زیادہ ہے، میرا تھوڑی تنخواہ تے گزارا ہو سکتا ہے۔ اتنی احتیاط حضرت ابو بکر صدیق دی کہ میں نے دنیا غافل نہ کر دے وے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو ویکھو، فتوحات ہوئیاں، خوشبو آئی، فلانی چیزاں آئیاں، بیوی نے آکھیا خوشبو تا میں لوگاں نو تقسیم کرساں، بیوی نے لوگاں دے اندر خوشبو تقسیم کرنی شروع کر دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی احتیاط ویکھو میرے دوستو، اور میری ماں اور بہنوں ذرا توجہ سے سننا۔ بیوی نو فرمایا کہ تو خوشبو تقسیم کر رہی ہیں لوگاں نو، اس خوشبو دا تھوڑا بہت تیرے جسم دے نال تیرے ہتھاں دے نال لگ سی، خوشبو سنگ سے قیامت والے دن اے دا بھی سان جواب دینا پوسی۔ اتنی بڑی احتیاط کہ دائیں میرے گھر والے میں جہنم دا سبب نہ بن جان، میری آخرت نہ خراب کر دیں، حالانکہ جنت دے وعدے کیتے گئے انہاں دے نال، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ دے نال اللہ تعالیٰ نے حسنہ دا وعدہ کیتا ہے، جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ دنیا جہاں دا کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی امام، کوئی فقیہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہاں، لیکن صحابہ دے اندر ایک چھوٹا جہا ادنا آخر تے آون والا صحابی جڑا ہے، چھوٹا تو چھوٹا صحابی ممبر تے چڑھ کے کہہ سکتا ہے کہ میں جنتی ہاں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، انہوں نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ جنت دی بشارت دیتی، اور کی کہہ رہے ہیں بیوی نو کہ اے میری بیوی، اے تھوڑی جی خوشبو تیرے ناک کے جاسی ہے، سنگ سے ہتھاں تے لگ سی، لوگاں تقسیم کر رہی ہیں، بیت المال دا مال ہے، قیامت والے دن دا حساب ہو گیا تو کی کر سیں گے؟ اتنی بڑی احتیاط۔ اسے واسطے فرمایا بھئی لوگو اپنے بیوی بچیاں دی وجہ تو اپنی آخرت خراب نہ کرو، اپنی دنیا خراب نہ کرو، اتنی بڑی احتیاط۔ اور ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر بیٹھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے فرمایا ہاں جی کی کام ہے؟ فرمایا کام میرا کوئی ذاتی کام ہے، سرکاری کام تو نہیں ہے۔ فوراً دیوا بند کر چھڑیا، چراغ بند کر دیتا۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے امیر المومنین، مہمان آ جاوے تو لوگوں دا بڑا اکرام کر دیں، بڑا احترام کر دیں، تساں دیوا بجھا چھڑیا، چراغ بجھا چھڑیا، وجہ کی ہے؟
فرمایا اے امیر المومنین تسی اپنا ذاتی کم آئے ہو، اگر کوئی سرکاری کم یا دین دی نسبت دے نال کوئی کم ہوندا تو پھر ٹھیک آئی، پھر ڈیوا جلدا رہندا، کوئی مسئلہ نہ آئی۔ اس واسطے تسی ہن اپنا ذاتی کم آئے ہو، کسی ذاتی مشورے واسطے آئے ہو، لہٰذا یہ مسلمانہ دے بیت المال دے وچوں تیل خرچ کیتا جا رہا ہے، لہٰذا میں اتنا بھی گوارا نہیں کردا، فوراً ڈیوا بند کر دیتا۔ اتنی بڑی احتیاط، اور آج اسی ویکھ لویے سانو تو بالکل اللہ معاف کرے کسی زیادہ پتہ ہی نہیں ہے، بے احتیاطی اتنی ہے، ایک بیٹے دا زیادہ حصہ دے رہے ہیں، دوے بیٹے نو گھٹ، دھیاں نو بالکل حصہ دیوان تے ہی راضی نہیں ہیں، دھیاں نو حصہ دیوان تے ہی راضی نہیں ہیں۔ اگر کسے کوئی مثال دے طور 5-10 لاکھ روپیہ دھی نو جہیز دا سامان لے کے دے دیتا ہے تو وہ آندا جی میں تھا حاتم تائی دی قبر نو لت مار چھڑی ہے، اتنی بڑی سخاوت کر چھڑی ہے۔ بھائی آئے ہوئے سی 74 چو میرے دوست دوسرا جماعت نال، انہاں میں تو پوچھیا ایک بزرگ نے کہ اے جڑا جہیز دا سامان بعض لوگ دے چھڑ دیں، 10-10 لاکھ روپیے دا سامان دے چھڑ دیں، کیا اے بچی دا حق ادا نہیں ہو گیا؟ کیا اے بچی دا زمین دے وچوں جڑا جائیداد پلاٹ دے وچوں حصہ لینا ہے، کیا اے حق ادا نہیں ہو گیا؟ میں دسیا بھئی تفسیر ذخیرۃ الجنان دے اندر امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے لکھیا ہے کہ اے حق ادا نہیں ہویا۔ حضرت نے فرمایا جی وجہ کی ہے؟ بھئی بیٹا تھوڑے کو عیداں بقریداں سارا کچھ لیندا ہے، ان دی تساں شادی تے 10-12 لاکھ خرچہ کر چھڑیا ہے، نال او دا پلاٹ دے وچ بھی او تھوڑے ذمہ لا چھڑیا، تساں او دا پلاٹ بھی او دے نام لا چھڑیا، اسی طرح زمین دے بھی 2 کلے 5 کلے 10 کلے او دے زمین نہ لوا چھڑے، لیکن جدو باری بیٹی دی آئی ہے ادوں کی آدن جی انہوں میں 10 لاکھ دا جہیز دے چھڑیا جی، زمین بھی ادا ہو گئی، سارا کچھ ادا ہو گیا۔ اور پھر بیٹیاں بھی بیچاریاں بعض ایسی ہوندیاں او زمین دا حق لین لگیاں پریشان ہوندیاں، بھئی ہن اسی اپنے بھرا کو کیویں لویے، شرم محسوس کر دیاں۔ بھئی بیٹی دے پہلے نہ لواؤ، معاف کرنا ہے اس طرح معاف نہیں ہوندا جس طرح اسی معاف کرنے ہیں۔ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا معاف کراون دا یہ طریقہ ہے کہ پہلے بیٹی دے نام رجسٹری لواؤ، 2-3 سال او زمین نو گڈے، گڈان تو بعد او دی مرضی ہوئے تو تھانو معاف کر چھڑے، نہ کرے تو نہ کرے، بس یہی طریقہ ہے معافی دا، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور فرمایا اپنی قبر آخرت خراب نہ کرو، قبر دے وچ لتر تھوان لگنے، پچھو بیٹیاں تھوڑے عیش کرنی ہیں، وہ عیاشی دے اندر مال و جائیداد زمین ویچ کے تے اپنے نشے دے وچ یا اوراں دوستاں دے وچ جوئے دے وچ لڑا چھڑ سن، لیکن لتر تھانو اگا لگ سن۔ اس واسطے میرے پیارے دوستو میں گزارش کر رہا سی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جڑی تھانو غفلت دے اندر پیدا کر دے وے اور تھوڑے اہل و عیال ہیں، تھوڑی بیوی ہے اور تھوڑی اولاد ہے، جدی وجہ تو حلال حرام دے اندر کوئی فرق نہیں محسوس کر رہے۔ دوسری چیز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اے فرمائی کہ ہر بندے نو بھئی اے بھی ہر وقت فکر ہونی چاہیے کہ اے دنیا میں نو کدھیں آخرت تو غافل نہ کر دے وے۔ دنیا بڑی خوبصورت ویسے لگ دی ہے، بڑی خوبصورت لگ دی ہے، بظاہر ہے بڑی بڑی خوبصورت ہے۔ اور دوسرا فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، کہ بے شک دنیا میٹھی بھی ہے سرسبز بھی ہے۔ اب میٹھی شے ہے نا بندہ بڑے شوق نال کھاندا ہے، ایس کریم ہے ٹھڈی ٹھڈی ایس کریم ہے، ہن بندہ 1-2 کھا لوے مثال دے طور ڈبیاں ایس کریم دیاں تو پھر بھی گزارا نہیں ہوندا۔ ہاں بھئی ایک اعلان بھی سن لو، تھوان پتہ ہے بجلی کوئی نہیں تے پانی کوئی نہیں، لہٰذا اپنے گھراں جو وچوں بھئی وضو کر کے ویا ہے۔ دوبارہ پھر سن لو، پانی مسجد اندر بھئی ختم ہویا ہے، وضو کر کے اور غسل کر کے اپنے گھراں دے وچوں ویا ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ بھی ذہن رکھ لیو، رب تو مسئلہ ذہن چ آ گیا، پہلی جمعے دی اذان ہو جاوے، پہلی جمعے دی اذان کیڑی؟ پہلی جمعے دی اذان ہو جاوے، اس اذان تو بعد سارے کام حرام ہو جاندے،
پہلی جمعے دی اذان تو بعد کی میں آکھیا ہے سارے کام حرام ہو جاندے ہیں الا چند کام جڑے نے حلال ہوندے ہیں تھوڑے تے کرنے. پہلی اذان جمعے دی تو بعد. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے, غور نہ سن لو بھئی جڑے گھراں چ بیٹھے ہو یا بازار چ آ رہے ہو. حضرت تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے احکام القرآن دے اندر, اور اسی طرح ایک تفسیر دے اندر بھی لکھیا ہے کہ پہلی جمعے دی اذان تو بعد جس بندے نے نکاح پڑھایا ہے کسے دا, وہ نکاح بھی نہیں ہویا دوبارہ نکاح پڑھانا پڑے گا. جمعے دی پہلی اذان تو بعد جس نے کسے دا نکاح پڑھایا ہے وہ نکاح بھی نہیں ہوئے گا, دوبارہ نکاح پڑھانا پڑے گا. لکھ کون رہن؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ. اور علماء حق علماء دیوبند دی بنیاد یہ تین علماء, ایک حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ, اور دوسرے حضرت تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ, اور تیسرے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ. پورے علماء حق دی جڑی بنیاد ہے ان تین شخصیات اتے کھڑی ہے. حضرت تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ, دوسرے قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ, اور تیسرے کیڑے نے حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ. اس واسطے میرے پیارے بھائیو اس چیز دا بھی اہتمام کرو. چند کام ہیں جڑے جمعے دی پہلی اذان تو بعد جائز نے. مسواک کرنا, وضو کرنا ہے جائز ہے, کپڑے چینج کرنا ہے جائز ہے, غسل کرنا ہے جائز ہے, خوشبو لانا ہے جائز ہے. یہ چیزاں کیونکہ جمعے دے لوازمات دے وچوں ہیں اس واسطے جائز ہیں. باقی جتنے بھی کام ہیں, اور بڑا پکا اور مضبوط مسئلہ بھائی دس رہے ہیں, کوئی اپنی طرفوں نہیں دس رہا, باقی جتنے بھی کام ہیں. حالانکہ دیکھو نا نکاح نصف ایمان آکھیا گیا نکاح نو. نکاح بھی جمعے دی پہلی اذان تو بعد جس مولوی نے یا جس کسی نے پڑھایا وہ نہیں پڑھیا گیا, دوبارہ پڑھنا پڑے گا. سمجھ آ گئی نے؟ ہن دوسرے کام تسی ویکھ لیو, کھیتی باڑی ہو گئی, لکھنا پڑھنا ہو گیا, ملازمت ہو گئی, اپنا کاروبار ہو گیا, پانی لاونا ہو گیا, دکان کھولنا ہو گیا. یہ سارا کچھ جڑا جمعے دی پہلی اذان تو بعد ناجائز اور حرام ہو جاندہ ہے. اور حرام دے لقمے دے بارے تو نہ سنے ہوا ہے نا, حرام دا ایک لقمہ بندہ کھا لے 40 دن تک وہ دی کوئی دعا قبول نہیں ہوندی. 40 دن تک کوئی دعا نہیں, کوئی عبادت اس دی قبول نہیں. یہ دا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ ان عبادت ہی چھوڑ دے, نماز ہی چھوڑ دے, بھئی اللہ تو قبول کرنی کوئی نہیں, لہٰذا عبادت ہی چھوڑو, دعا بھی چھوڑو. بھئی نماز پھر ہی پڑھتے ہیں رہنا چاہیے ہے, فرض تو بھئی اتو ٹلدا رہے نا, لیکن وہ دا ثواب نہ مل سی. اس واسطے بھئی جمعے دی پہلی اذان تو بعد کوئی بھی کام کرنا, چند کام میں جڑے دسن, مسواک کرنا, وضو کرنا, اور اسی طرح اور کی کرنا, خوشبو لانا, غسل کرنا, اے جائز ہیں. اس تو علاوہ دنیا جہان دے بھئی جتنے بھی کام میں وہ جائز نہیں ہیں. اسی تو اپنی گپاں چ بیٹھے رہنے ہیں, اوراں پراں گلاں شلاں تے اوراں پراں پھرن ٹرانے. انہاں چیزاں دا بھئی اہتمام کرو. اور ایک اور مسئلہ ویسے ذہن آ گیا کہ عورتاں بعض اوقات انتظار وچ رہندیاں بھئی جمعے دی دوسری اذان ہو سی, جمعے دی جماعت ہو سی, خطبہ ہو سی, سارا کچھ ہو سی, اس تو بعد اسی زور دی نماز ادا کر سائیں. یہ غلط انہاں دی سوچ ہے. بھئی وہ جمعے دے یعنی کہ اذان پہلی ہو جاوے تو فوراً ہی اپنا نماز وغیرہ یعنی پڑھ لین زور دی. یہ ضروری نہیں ہے انہاں واسطے بھئی وہ جمعے دا انتظار کران, جمعے دا خطبہ ہوئے, جمعے دی دوئی اذان ہوئے, جماعت ہو جاوے, اس تو بعد اسی زور دی نماز پڑھ سائیں. بلکہ عورتاں بھی پہلے نماز پڑھ لے کرو, جدوں ہی ٹائم داخل ہو جاوے زور دا فوراً نماز پڑھ لو. اس واسطے بھئی میں گزارش کر رہا سی, ہن ٹائم دیکھو ختم ہو گیا ہے, پھر آکھنا نے بھئی یہ مولوی صاحب جڑے نے ٹائم زیادہ لیندے. میں گزارش کر رہا سی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 6 قسم دے غم ایسے ہیں جنہوں یہ لاگو ہو گئے وہ پکا مومن ہے, جنہوں یہ 6 قسم دے غم نہ ہوئے وہ مومن نہیں ہے. ایک تو انہوں غم لگا رہے کہ یہ دنیا جڑی ہے, دنیا دے اندر میری مال و جائیداد ہے, میری بیوی ہے, میری اولاد ہے, یہ وجہ تو کہ نہیں مینوں غافل نہ کر دین, دین تو غافل نہ کر دین, اللہ دے ذکر تو غافل